الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنا کر، مسلمان بنا کر مومن گھرانے میں پیدا فرمایا، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلے یہ کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ دنیا داری کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ماں باپ ہیں، آل اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، سب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا داری کو چھوڑنے کا مقصد دنیا کو اتنا استعمال کرو جتنا کہ ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ دنیا میں ملوث نہ ہو، تو پھر کامل مومن بن سکتے ہیں۔ جیسے جس کی مثال گھر میں ہو یا کہیں اور جگہ پر روٹی بنائی جاتی ہے تو روٹی میں نمک کتنا ڈالا جاتا ہے؟ 1 چٹکی 2 چٹکی، نہیں، اس سے زیادہ اگر ڈال دیں روٹی کھانے کے قابل ہوگی نہیں۔ تو اس لیے قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لوگوں دنیا کو اتنا استعمال کرو جتنا ضرورت ہے۔ اگر حد سے زیادہ دنیا میں ملوث رہو گے تو پھر سکرات کے وقت قبر میں، میدان محشر میں کیا ہوگا معلوم نہیں، مگر اس وقت پتہ چلے گا۔ چونکہ روٹی بننے تک پتہ نہیں چلتا روٹی کا مزہ کیسا ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی برتن میں روٹی رکھ کر نوالا توڑ کر اپنے منہ میں لیں گے تب مزہ معلوم ہوتا ہے کہ روٹی کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ دنیا میں ہر چیز اچھی دکھتی ہے، لیکن معلوم کب ہوگا؟ برتن سکرات، نوالا قبر، اور منہ میں لینا، زبان پر رکھنا، یہ میدان محشر۔
یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں. کڑوی ضرور لگتی ہیں, نہیں معلوم کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں معلوم مجھے کون کیا کہتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایک ہی لفظ کہتا ہوں, ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. پرواہ دنیا کی نہیں ہے مجھے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرفتن دور ہے, پرآشوب دور ہے. اللہ رب العالمین کا احسان ہے, نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے, ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں. تو ہم اپنے سجدوں کی بدولت نہیں, ہم اپنے روزوں کے بدولت نہیں, ہم اپنے اعمال صالحہ کی بدولت نہیں, بلکہ اللہ کے محبوب بندے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, جنہیں مفسرین, محدثین, فقہاء, ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے, جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے, جنہیں تابعین کہا جاتا ہے, جنہیں صحابہ صحابیات کہا جاتا ہے, جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے, اولاد امجاد کہا جاتا ہے, ازواج مطہرات کہا جاتا ہے, انبیاء والرسل جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو کی تھی رب کی بارگاہ میں. یہ سب انہی کا صدقہ, ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں. یہ اولیاء اکرام ہم پر سایہ فگن ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ضروری نہیں کہ ہر کوئی میرے بات سے متفق ہو, لیکن یہ بات ضرور ہے ان اولیاء اللہ کا, ان اللہ والوں کا, اللہ کے ان انعام یافتگان کا اگر سہارا ہمارے سروں سے اڑ جائے تو جان لیں درے در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا. ارے ایک جسمانی ماں, جسمانی باپ جس کا سایہ سر سے اڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگرچہ کہ انہوں نے دولت چھوڑا, عمارت چھوڑا, شہرت چھوڑا, زیور چھوڑا, سب کچھ ہمیں پیچھے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے, لیکن کمی ضرور محسوس ہوتی ہے. تو یہ اللہ والے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, تو چاہیے کہ ہم سب کی تعظیم کریں اور دنیا میں زندگی گزاریں اس طرح کہ ہمیں مرنا ضرور ہے, ہمیں مرنا ضرور ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کوئی وہاں چھٹنے والے نہیں ہیں, کوئی کسی زمانے کے ہوں چھٹنے والے نہیں ہیں. اس دن کو یاد کریں. اور میں نے بارہا کہا کہ اسلام ہم تک جو آ پہنچا بڑی بڑی قربانیاں پیش ہونے کے بعد, ہمارے آبا و اجداد نے نہ اپنا سر کٹایا, نہ اپنا خون بہایا, نہ اپنے گھر کو قربان کیا, نہ اپنی دولت کو قربان کیا. فری آف کاسٹ ہمیں اسلام ملا ہے, اس کی تعظیم کر لیں. اور یہ بات میں نے یہ بھی کہی کہ جب دو علمی لوگوں کے درمیان, دو علمی گروہ کے درمیان, دو علمی گروپوں کے درمیان اگر کسی بات میں اختلاف ہو تو ہم جیسے عام لوگوں کو چاہیے کہ عزت جو کرنا ہے وہ عزت کریں, ان کے جھگڑے میں ہم نہ جائیں, ان کے جھگڑے میں ہم نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ وہ بھی علم جاننے والے ہیں, یہ بھی علم جاننے والے ہیں. جانتے بوجھتے اگر اختلاف ہو رہا ہے کسی مسائل پر, وہاں ہم کو خاموش رہنا چاہیے, وہاں ہم کو خاموش رہنا چاہیے. ہوتا یہ عام طور پر جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہتے, جو نہیں معلوم اس میں الجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اپنی اپنی مرضی ہے, بتانا مقصد ہے اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے آگے اپنی اپنی مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے جو دوست ہوتے ہیں, جو میرے محبوب ہوتے ہیں, جن پر میں نے انعام و اکرام نازل فرمایا, وہ اولیاء کی مثال دی جاتی ہے عام طور پر, لیکن اللہ کے محبوبین میں اولیاء اللہ بھی ہیں, مفسرین, محدثین, فقہاء, ائمہ اربعہ بھی ہیں.
تابعین بھی ہیں، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے کربلا بھی ہیں، اور صحابہ صحابیات ازواج مطہرات نبی کی اولاد امجاد، نبی کے اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ سب کی تعظیم ہمیں کرنی ہے، کسی کو کسی پر ہم فوقیت نہیں دے سکتے۔ اللہ اس کے رسول نے جو نظام بنایا اسی نظام سے ہمیں چلنا ہے، اسی ترتیب سے ہمیں چلنا ہے۔ آج اختلافات بہت ہوتے ہیں، یہ باتیں کھول کر کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہو رہا تو خاموش رہے، چونکہ معلوم نہیں، اور فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک جہاں تک فاتحہ کا معاملہ ہے، نذر و نیاز کا معاملہ ہے، عرس کا معاملہ ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت آپ کسی ولی، تابعی، تبع تابعی، صحابی، شہداء، نبی، رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اب ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں وہ اہتمام کرنا اور بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، زیادہ فضیلت ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسی طرح اہل بیت کے ایک چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس ماہ مبارک میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، کنڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو ایک بار ذہن میں بٹھا لیں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، کیجئے۔ یہ نہیں کہ میں بیچ میں 2 سال نہیں کیا تھا، گیپ آ گیا تھا، یا پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں، یہ سب کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ کرتے ہیں آپ کے لیے اچھا ہے، برکت ہے، نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انکار نہیں کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ تو اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال میں بھی اختلاف ہے۔ اب اکثر و بیشتر یہی سنتے آتے ہیں کہ وفات ہوئی، لیکن حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا، آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور آپ کے وصال کا سبب وہی زہر بنا۔ تو ایک اعتبار سے وہ بھی شہادت ہے، سری شہادت، جیسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر مارا گیا تھا۔ تو وہاں تاریخ بتائی جاتی ہے رجب المرجب کی 15 تاریخ، ایک اور روایت ہے 16 رجب بتایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہوتا ہے اس لیے کہ اس دور میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی جو کہ تاریخوں کو محفوظ کیا جائے۔ مشہور جو ہیں وہ تو ہو گئے، لیکن جو بعد میں شاخیں آ رہی تھی، جیسے اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے، اب یہاں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے بتلا دیا کہ کسی بھی تاریخ، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ کنڈوں کی فاتحہ کا معاملہ، جہاں پہ تھوڑے رسومات ہیں جس کا اسلام سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ میں، کنڈوں کی فاتحہ میں مٹی کے کنڈے ہی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، مٹی کے کنڈے ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو جو مل جائے اس میں رکھ کر فاتحہ دیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کھیر پوری ہی بنائی جائے۔ آپ کی استطاعت، آپ کے دل میں سچی محبت ہے ان اللہ والوں سے، شکر رکھ کر، پانی رکھ کر فاتحہ دیں، دلی جائز تمنا رب کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ کی فاتحہ قبول ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جھوکم میں نہ ڈالو، مصیبت میں مبتلا مت کرو۔ پھر اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کی وہ کھیر پوریوں کو شام ہونے سے پہلے ختم کر دیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، مرضی ہے آپ جیسا چاہے کریں۔ اور گھر کے باہر نہ لے جائیں، یہ بھی کوئی اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اب سننے والے سوشل میڈیا پر ہو، فیس ٹو فیس ہو، بہت کچھ کہیں گے، مگر پرواہ نہیں، میں کھلے الفاظ بتا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دادا جد امجد کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سبیل لگا کر سڑکوں پر شربت بانٹا جا سکتا، تو آپ کے پوترے امام جعفر صادق کی فاتحہ کا کھانا گھر کے باہر کیوں نہیں لے جایا جا سکتا؟ نہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جد نانا جان کونین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی ولادت بسعادت کے موقع پر کھانا گلی کوچوں میں پکا کر، سڑکوں پر پکا کر، میدانوں میں پکا کر گلی کوچوں میں کھلایا جا سکتا، تو اسی نبی کی آل امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کنڈیشن کیوں نہیں؟ اور پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اس کنڈوں کی فاتحہ میں گائے کا گوشت کھا کر نہ آنا۔ کیا گائے کا گوشت حرام ہے؟ جائز ہے؟ حلال ہے؟ اچھا یہ بتائیں مجھے طبی اعتبار سے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سرجن سے بتائیں، اس دن کھا کر نہ آنا، ایک دن پہلے کھا لیں، تو کیا اس گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ہمارے معدے میں باقی نہیں رہتا؟ زندگی بھر کھاتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایک دن پہلے تک کھا لیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس فاتحہ کا، اس نیاز کا کھانا کھانے کے لیے وہ گوشت کھا کر نہ آنا، یہ کنڈیشن کہاں سے آئی؟ پھر کہتے ہیں نہیں کھائے تو غسل کر کے آنا۔ اچھا ارے کھا رہے ہیں، پیٹ میں جا رہا، معدے میں جا رہا، آنتوں میں رہ رہا، غسل کر رہے ہیں تو آپ کا ظاہری جسم صاف ہو رہا، نہیں غسل کر کے آنا کیا مطلب؟ گوشت کو لگاتا نا جسم کو، گوشت کو کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے جا رسومات ہیں، یہ کس کے ایجاد کردہ ہیں؟ وہ اختلافات میں جائیں گے تو زندگی ساری اختلاف میں نکل جائے گی، وہ اختلافات میں لے جانا مقصد نہیں ہے، لیکن جو کنڈیشن لگائے جاتے ہیں اس کو بتا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح جو لوگ اپنے گھروں میں کنڈوں کی فاتحہ کرتے ہیں، چننا کرنا، کلر کرنا، پالش کرنا، نہیں، آپ کی مرضی، گھر صاف ہے کیجئے۔ ہاں چھوٹے بچے رہتے ہیں، کوئی گھر میں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، صاف صفائی کے لیے اگر فرش دھویا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب پالش کرنا، کلر کرنا، پینٹ کرنا، چننا کرنا، یہ کہاں سے؟ جبکہ اسلام آسانی بتا رہا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، تو اس لیے جتنا ہو سکے آپ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کریں۔ 22 رجب کو کنڈوں کی فاتحہ جو کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ہر بات پر اختلاف ہوتا ہے، اگر یہاں چلا جاؤں تو اختلاف بہت لمبا ہوتا ہے، آپ کو اختلاف میں الجھانا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور یاد رکھ لیں، 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اس دن کو بھی یاد رکھیں۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے نیاز بھی کریں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ بھی کریں، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی کاتب وحی ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یزید اہل بیت کا قاتل ہے، ارے وہ تو لعنتی ہوا، لعنتی ہے، کل صبح قیامت تک لعنت برستی رہے گی اس پر۔ بیٹے کے جرم کو لے کر باپ پر تہمت نہیں باندھ سکتے۔ بتائیے، قانون ہم بناتے ہیں، نہیں، قائد ہم چنتے ہیں،
تو جب قانون ہم بناتے ہیں تو کوئی لا، کوئی قانون، کوئی آرٹیکل، کوئی آئین، کوئی دستور کسی ریاست، کسی ملک کا ہے ایسا کہ بیٹے کے جرم کو باپ پر تھوپا جائے، بیٹے کے جرم کو لے کر باپ پر الزام لگایا جائے؟ ہے کوئی ایسا لا، کوئی دستور، آئین ہے؟ کیوں؟ اگر اتنی محبت ہے اہل بیت اطہار سے تو یزید سے مقابلہ کرو، یزیدی نسلوں سے مقابلہ کرو۔ اس باپ پر تہمت کیوں لگاتے ہو جس باپ کے سامنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یزید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میری نسل کا قاتل ہے، یہ میری آل کا قاتل ہے۔ ارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان، یہ جذبہ تھا۔ اگر بتاؤں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گویاں کر رہے تھے۔ سچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کونوا مع الصادقین، قرآن جیسے کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ سن کر شادی نہیں کیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شادی کر لوں، میرے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد میرے نبی کے گھر کے قاتل بن جائے۔ اس خیال سے کئی دن زمانے تک شادی نہیں کی، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ اس وقت حکیم، اطباء، ڈاکٹر لا علاج ہو گئے، کہنے لگے ان کا علاج کچھ نہیں ہے، پھر شادی کیا جائے۔ شادی ہونے کے بعد جب یزید پیدا ہوا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یزید کی جانب اشارہ کر کے بتایا یہی میری آل کا قاتل ہے۔ امیر معاویہ اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ حکم دیں، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پر میرے نبی نے فرمایا اے معاویہ بیٹھ جاؤ، اے معاویہ بیٹھ جاؤ، یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونا ہے، اور صبر و استقامت کی تعلیم میں نے میری نسل کو سکھا دی ہے، یہ ہونے والا، یہ ہو کر رہے گا۔ تو مقابلہ کرنا یزیدی بھیڑیوں سے کرو، یزیدیوں سے کرو۔ اب اگر ایسا کہیں گے، اللہ معاف کرے، میں طنز کسی پر نہیں کر رہا ہوں، ہر کوئی اپنے اندر دیکھ لے، ہر کوئی اپنے اندر دیکھ لیں، ہمارے باپ دادا کیا تھے، کیا ہم اس قابل اترے، اس نہج پر اترے؟ ہمارے باپ دادا بڑے بڑے عالم دین گزرے، کیا ہم ان کے نہج پر اسلام کا کام کیے؟ نہیں، خدا کی مرضی ہے، اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یزید سے محبت کرو، ارے یزید پر ہم کو لعنت بھیجتے ہیں، لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ صرف یزید نہیں، یزید بھی جہنمی ہے، ابن زیاد بھی جہنمی ہے، شمر ذوالجوشن بھی جہنمی ہے۔ جتنے بھی میدان کربلا میں، میدان کربلا کے بعد میرے نبی کی آل کو ٹھیس پہنچاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، آج کے اس پرفتن دور میں اگر میرے نبی کی آل کو کوئی تکلیف دیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ ہمارا تو ایمان و یقین عقیدہ یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ کنڈوں کی فاتحہ کریں بڑے اہتمام کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے خوشی منانے کا موقع دیا ہے، لیکن ایسے کنڈیشن نہ لائیں، ایسے کنڈیشن نہ لائیں، گھر کو چونا کرنا، کلر کرنا، مٹی کے برتن ہی ہونا، گائے کا گوشت کھا کر نہ آنا، کھائے ہیں تو غسل کر کے آنا۔ جی اچھا، ایک بات اور چھوٹ گئی، گھر کے باہر نہ لے جانا، یہ بھی کہتے ہیں، شام سے پہلے ختم کرنا، یہ بھی کہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے بعد اندر ہی ہاتھ دھونے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کوئی گھڑا بناتے ہیں، کوئی بیسن پاٹ رکھتے ہیں، کوئی بکیٹ رکھتے ہیں، کوئی ٹپ رکھتے ہیں، اس میں ہاتھ دھوئیں۔ کیا مطلب؟ ارے ذرا سوچئے، جس زمانے میں علم عام نہیں تھا اس وقت یہ اعمال ہو گئے، وہ اپنی جگہ ہے۔ الحمدللہ علم عام،
علم عام ہے تو علم کو روشنی بنا کر کام کریں. اسی لیے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے وائس تیرے میرے پینے میں. تو کتابیں پڑھا, کس کی کتاب پڑھا نہیں معلوم, مگر یہ نگاہوں سے پینا, یہ سینہ بہ سینہ علم لینا, اس کو کہتے ہیں علم لدنیہ. تصوف کے معاملے میں کہتے ہیں سینہ بہ سینہ علم حاصل کرنا ایک دنیا کو بھی سنوارتا ہے, آخرت کو بھی سنوارتا ہے. تو ایسے کنڈیشن نہ رکھیں. اور 22 رجب کو جہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے, وہیں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی ایصال ثواب کا اہتمام کریں, تاکہ ہمارے گھروں میں برکت ہو, ہمارے دسترخوانوں میں برکت ہو, ہماری کمائیوں میں برکت ہو, ہماری نسلوں میں برکت ہو. اور اسی ایصال ثواب کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اصلوں کی مغفرت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا جزا. وآخر